NCOC کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا سے ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 8,796 ہو گئی، جبکہ کرونا کیسز کی تعداد 4,38,425 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,629 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,222 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملتان میں کرونا مریضوں کے لیے مختص 58% وینٹیلیٹرز زیر استعمال ہیں۔ اسلام آباد میں کرونا مریضوں کے لیے مختص 52% وینٹیلیٹرز زیر استعمال ہیں۔ لاہور میں 37% وینٹیلیٹرز زیر استعمال ہیں اور پشاور 28% وینٹیلیٹرز کرونا مریضوں کے لیے زیر استعمال ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,369 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اب تک 3,83,000 مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ سندھ 1,94,359 کرونا مریضوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پنجاب میں 1,27,212، خیبر پختونخوا میں 52,092 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد 34,579 اور بلوچستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 17,737 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موسمیاتی تبدیلیوں پر پیرس معاہدے کی 5ویں سالگرہ پر بین الاقوامی ورچوئل سمٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ تاہم یہ امر افسوسناک ہے کہ پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 5واں ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قدرتی ذرائع بروئے کار لائیں۔ اس سلسلے میں ہم آئندہ 3 سال میں 10 ارب درخت لگا رہے ہیں۔ ہم نے نیشنل پارک اور محفوظ علاقوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 45 کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئلے کے بجائے پانی سے بجلی کی پیداوار پر توجہ دیں۔ ہم نے کوئلے سے چلنے والے توانائی کے 2 منصوبوں کو ختم کر دیا ہے، جن سے 2600 میگا واٹ بجلی حاصل ہونا تھی۔ ہم نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی پر منتقل کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کلین انرجی کی جانب گامزن ہے۔ 2030 تک مجموعی توانائی کے 60% ذرائع کو کلین انرجی اور 30% گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کا ہدف ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کے لیے تمام تر اقدامات کرے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اکیڈمی کراچی میں منعقدہ 48ویں بیسک ایویشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ASF کے ٹرینر کی تربیت پاکستان میں ہوابازی کی سیکیورٹی کے معیار کو بڑھائے گی۔ آرمی چیف نے ASF ٹرینر کی تربیت اور کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا اور فورس میں خواتین کی شمولیت کو سراہا۔ آرمی چیف نے تربیت مکمل کرنے والوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی اور پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے۔ آرمی چیف نے پاکستان رینجرز سندھ کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے کراچی میں امن و استحکام کے لیے سندھ رینجرز کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے یادگار شہدا پر پھول بھی رکھے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ PDM میں استعفوں سمیت بہت سے معاملات پر اختلاف واضح نظر آ رہا ہے۔ PDM ٹولہ ہچکولے کھا رہا ہے، جسے واپسی کا راستہ نہیں ملنا۔ دوسری جانب بھارت کو تنبیہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشمیر اب خطے کی ہی نہیں عالمی آواز بن چکا ہے، جس نے بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جہریت کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ معیشت کے استحکام اور بڑھوتری کے ہمارے دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں 31 روپے فی کلو کمی خوش آئند ہے۔ حکومت نے بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر مقدمہ درج کرنے کا اختیار سیکریٹری داخلہ کو تفویض کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اختیار سیکریٹری داخلہ کو تفویض کرنے کی منظوری لے لی گئی ہے۔ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 196 کے تحت وفاقی حکومت کا اختیار سیکریٹری داخلہ کو دیا گیا۔ صوبائی حکومتیں بھی ریاست کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرا سکے گی۔ بعض دفعہ کابینہ کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے ان مقدمات کی پیروی غیر قانونی ہو جاتی تھی، اس لیے حکومت نے بغاوت کے مقدمات قائم کرنے کا اختیار سیکریٹری داخلہ اور صوبائی حکومتوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قوانین میں تبدیلی کے بعد بغاوت کا مقدمہ سیکریٹری داخلہ اور صوبائی حکومت کی منظوری کے بعد درج نہ ہو سکے گا۔ موسم سرما کی شدت میں اضافے کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں انڈے اور چکن کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سردیوں میں انڈے بھی غریب شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے، جبکہ شیور اور دیسی مرغی کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں شیور انڈے ہول سیل میں 185 روپے درجن اور پرچون میں کریانہ شاپس بیکریوں پر 200 روپے درجن کے ہو گئے۔ اس کے علاوہ گولڈن مرغی کے انڈے 230 روپے فی درجن، جبکہ دیسی مرغی کے انڈے 450 روپے سے 470 روپے فی درجن کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح شیور مرغی زندہ 220 روپے کلو، مرغی کا گوشت 350 روپے کلو اور دیسی مرغی کا گوشت ہول سیل میں 650 روپے کلو اور پرچون میں 750 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آئندہ ہفتے انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ 17 روپے کا انڈا ہوا ہے، 20 روپے کی روٹی، کیا غریب آدمی کھائے گا؟ وہ تو بھوکا ہی رہ جاتا ہے بیچارہ، بھوکا سو رہا ہے، بھوکا اٹھ رہا ہے۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ ہے، کیا کیا ہے گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے تحت ابدانی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے گرینڈ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈن آڈیٹوریم میں منعقدہ گرینڈ سیمینار میں معززین شہر اور سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے صدر آصف مجید کا کہنا تھا کہ IMO اور ابدانی فاؤنڈیشن مل کر ایک آگاہی مہم چلا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس مہلک بیماری کے حوالے سے باقاعدہ آگاہی مل جائے، کیونکہ چھوٹے علاقوں میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کرونا کی پہلی لہر میں جو ہوا ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ IMO اور ابدانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اویئرنیس کیمپین چلا رہی ہے کووڈ کے حوالے سے۔ جس طرح سے لوگوں کے اندر میں اویئرنیس کا تھوڑا سا لیک آف اویئرنیس ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر میں پراپر اویئرنیس آ جائیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر میں بہت بڑے بڑے مسائل ہونے والے ہیں، ایسا فیل آ رہا ہے۔ اس موقع پر عبد المجید ابدانی کا کہنا تھا کہ جب پہلی لہر آئی تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر بہت مہربانی کی، لیکن دوسری لہر بہت خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ جو اس کا شکار ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کو بہت سیریس لینا ہے۔ جب پہلی کووڈ کی لہر آئی تو اللہ نے بڑی مہربانی کی پاکستان پر، اور اس کے بعد یہ سیکنڈ کووڈ کے بارے میں اتنے خطرناک کووڈ ہے کہ جن کو ہو گئی ہے وہ دنیا سے رخصت کر گئے، تو ہم نے یہاں پر ایک لوگوں کو نو ہاؤ ایک نالج دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ٹیم بنائی ہے جنہیں مختلف علاقوں میں آگاہی مہم کے لیے بھیجا جائے گا۔ گرینڈ سیمینار میں شریک ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ اس سیمینار سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح SOPs کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح اس کووڈ-19 کی دوسری لہر سے بچنا ہے۔ ہدایت کی کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں کووڈ-19 سے بچنا ہے۔